بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند ایک ضروری باتیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان اس فضائل سے، اس فضیلت سے، اس اہمیت سے روشناس ہو کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں آیا کہ اس کا اثر ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ دوران پڑھائی اپنی اہمیت کا احساس دلا لیتے ہیں کہ ہاں تم کوئی چیز پڑھ رہے ہو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، ذرا تک بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ بات ہوتی ہے توجہ کی اور یکسوئی کی۔ اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ پیر صاحبان پہ، صاحبان علم پہ، کہ کہیں اگر اپنی قسمت کا کوئی حال پوچھیں، اپنی بارے میں کچھ پوچھیں، جس طرح پیر صاحبان کے پاس یا کسی صاحب علم کے پاس یا کسی معبر کے پاس لوگ جاتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یا اپنے کسی مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے، تو بعض دفعہ یہ ضروری ہے کہ نام جاننا اور اس کی والدہ کا نام بھی جاننا۔ اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حساب کتابیے کے پاس جب جاتے ہیں، پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں تو والدہ کا نام نہ بتائیں، یہ جادو کر دیتے ہیں، یہ الٹے اثر کر دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ ذہن سے یہ نکال لیں، انبیاء، رسل، صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کوئی مجھے ایک ایسا بتا دیں جس کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کا نام مشہور نہ ہو، اس کے والد کا نام مشہور نہ ہو، اس کی والدہ کا نام مشہور نہ ہو۔ رابعہ بصری کا ہی نام لے لیں، حسن بصری کا نام لے لیں، ابن تیمیہ کا نام لے لیں، ابو حنیفہ کا نام لے لیں، یعنی بزرگان دین جتنے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ مائدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ فاطمہ بنت اسد۔ کیا کسی کے پاس جائیں ان کے ناموں کے بتانے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا نام بتا کر غیب کا علم بتانے والے اس کی والدہ کا نام بھی پوچھتے ہیں۔ آپ کو میں ایک عمل بتا رہا ہوں، اگر آپ کے اندر وہ اہلیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے، وہ آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ اس کو جذب کر سکتے ہیں، اس کو ہضم کر سکتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ پہلے ہی بتایا کہ یہ ایک راز ہوتا ہے، یہ ایک امانت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ آپ کا قاتل عبد الرحمن، نام کتنا اچھا تھا، بہت آپ کا وفادار ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے تھا، ایک قبرستان کے کنارے تھے۔ تقریباً یہ میرے پاس ناج البلاغہ پڑی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ اور جس کی تشریح کسی بہت کٹر بریلوی نے کی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے عبد الرحمن نے قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر نام پوچھنا شروع کر دیا۔ تقریباً کوئی 700 قبریں یا اس سے کم و بیش تھیں۔ تو آپ نے ان سب کے آباء و اجداد کی پوری نسلیں گن گن کے بتائی، اور کچھ دیر گزری، ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے؟ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی پانی کا چشمہ نہیں ہے۔ تو اس راگیر نے بتایا کہ آپ ادھر سے گھوم کر اس قبرستان کے اس سائڈ پہ چلے جائیں، ایک پانی کا چشمہ، ایک بہت بڑی پڑی اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، اگر وہ آپ ہٹا سکتے ہیں تو اس کو ہٹائیں اور جا کے پانی پی لیں۔ آپ آئے نا، تو اس کو یوں آ کے ہاتھ رکھا، پتھر پڑی کو پرے کر دیا، پانی کا چشمہ پھوٹ کر ابل کر باہر نکل آیا۔ بات بہت لمبی ہے، کتابوں میں واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، وہ خزان ناج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ وہاں ایک راہب، ایک پادری وہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا،
اٹھا اور آیا اور آ کے پہلا سوال کیا انت نبیٌ، کیا تو نبی ہے یا نبی کا بھائی ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں کہ 700 قبروں کا پوری 7 نسلیں بتانے والا پانی کے چشمے کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اور یہ واقعہ تورات انجیل زبور کے اندر بھی ذکر ہے، پڑھ کے دیکھ لینا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا 4 میل دور کنویں میں تھا، میں نے پہلے ہی بتایا ہے۔ تو اس لیے طنز اور اعتراض کرنے سے پہلے مطالعہ ضروری ہے کتابوں کا، وہ کتاب کوئی بھی ہو، کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو، آپ اس کتابوں کا مطالعہ کریں اور پھر گہرائی کی نظر سے سوچ کر، تعمق، انتہائی ڈیپلی سوچ کے آپ کیا کریں، اعتراض کریں۔ اعتراض کرنا آپ کا حق بنتا ہے، جواب دینا بھی حق بنتا ہے ہمارا۔ تو لہٰذا بات لمبی ہو جائے گی، پھر اعتراضات آئیں گے۔ تو جب آپ کسی کا حال معلوم کرنا چاہیں کشف کے ذریعے سے، تو آپ ایسا کریں کہ کسی علیحدہ کمرے میں پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں، عشاء کی نماز کے بعد آلتی پالتی بیٹھ کر بیٹھیں، دوزانو ہو کر بیٹھیں، کہیں بھی پرسکون ہو کر بیٹھیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ درود پاک، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرنا ہے آپ نے۔ اور جب آپ اس آیت پہ پہنچیں اہدنا الصراط المستقیم، اس پر پہنچے تو آپ اس کی تکرار شروع کر دیں، اس کو بغیر گنے بغیر شمار کیے پڑھتے جائیں آنکھیں بند کر کے۔ جس دن، یہ کوئی 1 دن کا عمل نہیں ہے، کوئی 10 دن کا نہیں ہے، آپ کی روحانیت اگر پاورفل ہے، توجہ ہے، یکسوئی ہے، تو پھر آپ کا جسم جس دن سن ہونا شروع ہو جائے، آپ یہ سمجھیں کہ میرے اندر کوئی چیز آ رہی ہے، جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں آگے پیچھے دائیں بائیں، سمجھ لیں کہ عمل چل پڑا ہے، اور اس عمل کے چلنے کی وجہ سے پھر پوری دنیا آپ کے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پڑھ لینا، نہایت ہی مجرب المجرب عمل ہے، اپنی توجہ کو، اپنی یکسوئی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو شروع کریں، اور پھر جب عمل کو ختم کرنا چاہیں اہدنا الصراط المستقیم، جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، جسم سن ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں، جتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرتے 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 جسم سن ہوگا۔ پھر جب آپ عمل کو ختم کرنا چاہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین پڑھ کے آپ اس عمل کو، درود پاک پڑھ کے آپ اس عمل کو ختم کر دیں اور جاری رکھیں، پھر جب تک یہ عمل کھلتا نہیں آپ پر، آپ کے جسم کو سن نہیں کر دیتا، آپ کے جسم کو جھٹکے لگنے پہ مجبور نہیں کر دیتا، آپ پڑھتے رہیں۔ بعض عملیات کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی دن ہوتے ہیں، اور بعض عملیات ایسے ان لمیٹڈ ہوتے ہیں، کیا پتہ دوسرے تیسرے دن آپ کو یہ کیفیت معلوم ہونا شروع ہو جائے، 20 دن گزرنے کے بعد، چلہ پورا کرنے کے بعد بھی نہ ہو، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ سب کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، آپ توکل پہ جس طرح کنواں کھودنا شروع کر دیں، بور کرانا شروع کریں، پانی تو زمین کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک ماہر ایکسپرٹ بندہ وہ اپنے کسی کلام کے ذریعے سے، یا جس طرح آج کل پانی چیک کرنے کا وہ طریقہ 2 تاریں سی لے کر یوں گھومتے ہیں، بتا دیتا ہے، یا پانی بور کرنے والوں کو اندازہ تجربہ ہوتا ہے، وہ کیا کریں، چیک کر کے بس توکل پہ لگا لیتے ہیں، پانی نکلتا ہے۔ پھر زمین کے نیچے پانی ہے، اور ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اس عمل کے اندر وہ تاثیر ہے، لیکن وہی پانی چیک کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی آپ کو توفیق دے۔